السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور آپ کی خیریت نیک مطلوب چاہتی ہوں۔ میں بھی آپ کی دعاؤں سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ اور آپ کے رمضان مبارک کیسے گزر رہے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بابرکت مہینے کے ہر دن کی برکتیں سمیٹنے کا موقع عطا فرمائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مبارک مہینے کی برکتیں سمیٹ سکیں، آمین۔ ہم نے بہت سے مضامین پڑھے۔ آج ہم جو مضمون پڑھیں گے اس کا عنوان ہے محنت کی عظمت۔ ہم اس کو دوسرا نام بھی دے سکتے ہیں، جس میں ہے محنت زندہ قوموں کی ہے عظمت کی پہچان۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ محنت و مشقت ایک فطری جوہر ہے جو انسان کو قدرت کی طرف سے ودیت کیا گیا ہے۔ یہ انسان ہی کی محنت کا نتیجہ ہے کہ اس نے پہاڑوں کے جگر چیر کر اور صحراؤں کو اپنی محنت سے سینچ کر سبزہ زاروں اور خوبصورت شہروں میں تبدیل کیا۔ خدا کی زمین کو اپنی انتھک محنت سے جنت کا نمونہ بنا دیا ہے۔ یہ فلک بوس عمارتیں، یہ سائنسی ایجادات اور یہ رواں دواں زندگی محنت کا ہی ثمر ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بنی نوع انسان کی ہدایت کے عظیم اور مقدس مشن کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، تبلیغ اسلام اور انسانی فلاح و بہبود کے پاکیزہ مقاصد کے لیے روز و شب محنت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی کام بھی خود ہی انجام دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جوتے خود مرمت کرتے اور اپنے کپڑوں میں پیوند خود ہی لگایا کرتے تھے۔ جنگل سے لکڑیاں خود چن کر لے کر آتے۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہو یا غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہ اجمعین کے شانہ بشانہ کام کیا اور ہر موقع پر اپنے صحابہ کرام کے ساتھ برابر کے شریک رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے، ہمیں یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے، کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو جہان کے آقا ہونے کے باوجود اپنا ہر کام خود کیا کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں کے شانہ بشانہ ان کے کام میں برابر کا حصہ لیا کرتے تھے۔ اور ہم ہیں کہ ہم ذرا سا کام کرنے میں، اپنے ہاتھ سے کوئی کام سر انجام دینے میں جو ہے وہ آر محسوس کرتے ہیں، اپنے آپ کو ذرا چھوٹا محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بڑائی میں فرق آ جائے گا۔ تو ہمیں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ جب بحیثیت مسلمان ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف کی پاکیزہ زندگیوں میں بھی اپنے کام خود اپنے ہاتھ سے انجام دینے کی نمایاں مثالیں موجود ہیں۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت روب و دبدبہ رکھنے کے باوجود اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی میں دوسروں کی مدد قبول نہ کرتے۔ کسی محتاج کا حال معلوم ہوتا تو اناج کی بوری اپنی کمر پر اٹھا کر پہنچاتے۔ باہر سے کوئی قافلہ آ کر ٹھہرتا تو اس کی حفاظت کے لیے رات کو خود پہرا دیتے۔ خلیفہ ثانی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے متعلق یہ واقعہ تاریخ میں آیا ہے کہ ایک دن وہ کچھ سرکاری کاغذات دیکھ رہے تھے کہ کام کرتے کرتے چراغ کا تیل ختم ہو گیا۔ بہت غور طلب بات ہے، اس کو بہت غور سے دیکھنا ہے، لکھنا ہے اور سننا ہے کہ چراغ میں تیل ختم ہو گیا۔ اتفاق سے اس وقت ان کے پاس ایک مہمان بیٹھے تھے۔ آپ تیل لانے کے لیے اپنی جگہ سے اٹھے تو مہمان نے کہا، یا امیر المومنین، آپ تشریف رکھیں، میں چراغ میں تیل ڈال دیتا ہوں۔ آپ نے جواب دیا، میں اس کام کے لیے اپنے مہمان کو تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ مہمان نے کہا، یا امیر المومنین، اگر آپ مجھے تکلیف نہیں دینا چاہتے تو پھر اپنے کسی غلام یا کنیز کو حکم دے دیجیے کہ وہ اس چراغ میں تیل ڈال دے۔ امیر المومنین نے فرمایا، کنیزیں اور غلام دن بھر کے تھکے ہوئے ہیں اور سو گئے ہیں، میں اپنی ذاتی کام کے لیے ان کی نیندیں خراب نہیں کرنا چاہتا۔ مہمان یہ سن کر خاموش ہو گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اپنی جگہ سے اٹھے، جا کر چراغ میں تیل ڈال کر لے آئے اور اپنی جگہ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے مہمان سے کہا کہ میں اٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز تھا اور آ کر بیٹھتے وقت بھی عمر بن عبدالعزیز ہوں۔ اپنا کام کرنے سے میری عزت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ تو دیکھا آپ نے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ خلیفہ تھے، اس کے باوجود وہ اپنا کام خود کرتے تھے۔
کیونکہ وہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت و اتباع پر عمل کرتے تھے۔ اپنے کاموں کے لیے دوسرے کا سہارا تلاش نہ کرنا اور انہیں خود سر انجام دینے کی خواہش رکھنا دراصل اعلیٰ ظرفی کی علامت ہے۔ جو لوگ محنت سے بھاگتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے کاموں کو خود انجام دینے میں عار سمجھتے ہیں، وہ کم ظرف ہونے کے ساتھ ساتھ احساس کمتری کا شکار بھی ہوتے ہیں یا احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی لیے تو دوسروں سے کام لے کر اس خوش فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہم بہت بڑے آدمی ہیں، حالانکہ بڑا آدمی وہ ہے جو اپنے طرز عمل سے کسی کے لیے پریشانی اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ ہمیں آزاد ہوئے نصف صدی سے زیادہ ہو چکی ہے، لیکن آزاد قوموں کے طور طریقے ہم میں ابھی تک پیدا نہیں ہوئے۔ ہمارے عمرہ اور تعلیم یافتہ لوگوں میں سے افسروں کا ایک مخصوص طبقہ آج بھی اپنے کام خود سر انجام دینے سے پہلو تہی کرتا ہے۔ ہمارے ہاں یہ خیال ہے کہ انسان صرف دوسروں پر حکومت کرنے کے لیے لکھتا پڑھتا ہے۔ یہ نکتہ سراسر احمقانہ ہے۔ کچھ لوگ جسمانی محنت کرنے والے طبقے کو حقارت کی نظر سے دیکھنے کے عادی ہو چکے ہیں یا دیکھتے ہیں، اور ذہنی کام کرنے والوں کی فضیلت کا احساس ان کے دل و دماغ پر طاری رہتا ہے۔ انہیں یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ ذہنی کام کرنے والوں کا کوئی تعمیری منصوبہ ہاتھ سے کام کرنے والوں کی سخت محنت اور جانفشانی کے بغیر بروئے کار نہیں آ سکتا۔ یعنی کہ جب تک ہاتھ سے کام کرنے والے، اس کی مثال ہم اس طرح لے سکتے ہیں کہ جیسے جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے یا کسی عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے تو آرکیٹیکٹ وغیرہ جو ہیں وہ نقشہ بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد انجینئر جو ہیں وہ ہدایت دینے لگتے ہیں، لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب تک مزدور کام نہیں کریں گے تو وہ عمارت جو ہے یا وہ منصوبہ جو ہے وہ اپنی پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکتا، یعنی وہ عمارت یا جو بھی چیز بنانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں بن سکتی۔ اگر غور سے دیکھا جائے تو بازار عالم کی چہل پہل، شہروں کی یہ سر بفلک عمارتیں، یہ کشادہ سڑکیں، پہاڑوں کے سینوں پر بل کھاتی ہوئی یہ شاہراہیں، یہ ہرے بھرے کھیت اور سبززار، دنیا کی منڈیوں میں یہ گرم بازاری، اگر ایک طرف دماغی اور ذہنی قابلیتیں رکھنے والے افراد کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں تو دوسری طرف یہ ہمارے محنت کشوں کی رات دن کی محنت کا ثمر بھی ہیں۔ محنت کی اہمیت اور عظمت اہل عالم میں واضح کرنے کے لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، محنت کش کا معاوضہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو۔ دنیا کی جو قومیں آج مادی لحاظ سے ترقی کے آسمان پر جلوہ گر ہیں، انہیں یہ عروج اپنی قوت بازو سے حاصل ہوا ہے۔ یہ بلند مقام انہیں 1 یا 2 دن یا 2-4 سال کی محنت سے حاصل نہیں ہوا ہے، بلکہ وہ سال ہر سال کی جان توڑ محنت سے اس قابل ہوئے کہ دنیا میں فارغ البالی اور خوشحالی کی زندگی گزار سکیں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں پھر کسی نیکسٹ ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔